مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ لات عزیٰ منات ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا۔ تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ، یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں۔ لا يعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آن واحد کی طرح۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ نہیں، جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے۔
بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں، وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے۔ جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے، او در جان نہاں، وہ جان میں نہاں ہے، اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان۔ یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل شے تو شعور ہے، لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے۔ تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، یتوفاکم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی، جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا، اس وقت ہوگا وہ 100% درست۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ بعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔